صاحب ابھی جیسے حالات ہیں اس وقت، ابھی ایک خبر یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی کوئی اتحاد کی کوشش ہو رہی ہے. اس سے وہ کہ عوام میں ایک اچھا تاثر جاتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی سے مل گئے اور پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے گیسچر ہو رہا ہے. کیا ایسا ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی متحد ہو جائیں؟ ہم زبان دے چکے ہیں اور حکومت بنانے کا وقت تو نکل چکا. ہم نے مسلم لیگ کو زبان دی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کریں گے، اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی بھی کبھی ہمارے ساتھ نہیں کرے گی، اتحاد نہیں کر رہی، اور اس نے واضح اعلان کیا ہے کہ ہم آپ کو بات کرنے کے قابل ہیں. کلدم لگتا ہے کہ کلدم کر دیا جائے پورے انتخابات، ساری جگہوں سے شکایتیں آ رہی ہیں. حل کیا ہے آپ کے نزدیک؟ انتخابات کو قلم قرار دینا جو ہے وہ غلط ہوگا. ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے جو انڈیکس ہے وہ 105 سے 118 پہ ریٹنگ پہنچ گئی ہے اس حالیہ انتخابات کے بعد. تو ان حالات میں جبکہ عالمی سطح پر پاکستان کے انتخابات پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے یورپی یونین ہو، چاہے آئی ایم ایف ہو، ان حالات میں کوئی بننے والی حکومت جس کی بھی ہو، نواز شریف صاحب کی کیوں نہ ہو، کیا وہ عالمی سطح پہ اتنی پاورفل ہوگی کہ وہ ڈیل کر سکے؟ میرے خیال سے ایک مہذب سیاسی کلچر کی ضرورت ہے، اور میں اپنی پارٹی کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی کارکن کی یا لیڈر کی یہ مجال میں کہ کسی کے لیے اخلاق سے گری ہوئی زبان استعمال یا کسی خاتون پہ انگلی اٹھائے یا خواتین کے احترام میں کسی طرح سے بٹوین دا لائن کیا کھل کے وہ جو ہے کوئی ایسی بات کرے کہ جو نازیبا ہو. ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور اس بات کی عام لوگوں میں قدر کی جاتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ مہذب طریقے سے رکھتے ہیں، اور یہ اس سے ایک دوسروں کے اوپر بھی یہ کہ بھئی آپ کے دل میں چاہے جو بھی ہو لیکن طریقہ کار مہذب. سوال یہ بھی تو بنتا ہے کہ یہ جو آج آپ کا 10 نکاتی ایجنڈا ہے، 10 نکاتی آپ پروگرام دے رہے ہیں، یہ گزشتہ اتنے سالوں میں کیوں نہیں آیا؟ جب پیپلز پارٹی اتنے 15 سال سے مسلسل حکومت میں ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، تو اس وقت کیوں نہیں آیا؟ ہم یہی ان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں کہ اس پرانی سوچ کو ختم، وہ جو پھر آپ کہیں گے جی اقبال نے تو یہ بہت پہلے کہہ دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مصطفیٰ صدیقی اور آپ کے ساتھ آج پھر ایک پروگرام میں موجود ہوں. ایم ایچ ایس اسپیکس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو مطابق لے کر آؤں جن کو ہم بھول چکے ہیں اور جو ہمارے ملک کے بہت ہیرے ہیں، سینئرز ہیں، جن سے ہم سیکھتے ہیں اور جن سے سیاست سیکھی ہے. آج بھی میں نے ایسی ایک شخصیت کو زحمت دی ہے اپنے چینل پہ، ایم ایچ ایس اسپیکس پہ. ملک میں انتخابات کی گہمہ گہمی ہے، انتخابات ہو چکے ہیں، اس کے بعد دھاندلی کا ایک شور ہے، اس کے بعد ایک دھرنے ہیں اور مظاہرے ہیں. ہر پارٹی ہی اس میں مظاہرے کر رہی ہے، چاہے وہ حکومت بنانے چاہ رہی ہے، چاہے اپوزیشن میں، دونوں طرف سے. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت محترم تاج حیدر صاحب. تاج حیدر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ بہت سینئر سیاستدان ہیں، آپ رائٹر ہیں، آپ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، سینیٹر رہے ہیں 2 مرتبہ. اس کے علاوہ آج کل الیکشن سیل پیپلز پارٹی کے انچارج بھی ہیں. تاج صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب. تاج صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. تاج صاحب یہ ابھی جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں اس وقت الیکشن میں دھاندلی اور سب چیزیں چل رہی ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا آگے جا کے الیکشن کے بعد حکومت بنے گی یا حکومت نہیں بننے والی؟ یہ ختم ہی ہونا ہے سب کچھ، جیسے پیر بغارہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ماشاء اللہ کی طرف جا رہے ہیں. ماشاء اللہ تو نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے پاس ملک کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا کوئی حل نہیں، تو آئے کہ وہ تو خود نہیں آئے. جو ہے وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ملک کے معاشی مسئلے طریقے سے حل اگر نہیں حل ہوں گے اور کافی پریشانی ہم ہوں یا کوئی اور، اصل چیز معاشی ہوگا. تاج صاحب آپ ماشاءاللہ اتنے سینئر سیاستدان ہیں، آپ جس پارٹی میں ہیں، پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ پاکستان کی نظریاتی جماعت ہے اور ایک وقت گزارا ہے، مشکل حالات بھی گزارے ہیں. ان حالات میں یعنی گزشتہ جو نگراں حکومت رہی ہے اس میں بھی اور ابھی بھی جو آنے والے دور ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس وہ یعنی کہ
प्रोग्राम मौजूद है जिससे आप बात कर रहे हैं मीशत से माशी तौर पे निकालने का, मुल्क को इस दलदल से निकालने की पीपल्स पार्टी? देखिए, जो अपनी दानिश के मुताबिक हमने माशी मसाइल के हल तो किए हुए, और हमारी इस वक्त भी कोशिश है और मुज़ाकरात भी इसी चीज़ पर कि इन माशी ये जो माशी हल हैं इनको लागू किया जाए ताकि गरीबों को कुछ रोज़गार मिले, हालात में बेहतरी आए, उजरतों में इजाफा हो, बिजली जो है वो गरीबों को 300 यूनिट में दे सके, मकान में, ये तमाम चीज़ें जो है करनी चाहिए। और जो भी रिसोर्सेज अशराफिया की पास जा रही हैं उनको अपने जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर करके उन रिसोर्स को इस्तेमाल किया। तो तार साहब, अभी जैसे हालात हैं इस वक्त, अभी एक खबर ये भी है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान भी कोई इत्तेहाद की कोशिश हो रही है। इससे वो कि अवाम में एक अच्छा तासुर जाता है कि फजल रहमान साहब पीटीआई से मिल गए और पीपल्स पार्टी का अगर पीटीआई से कैप्चर हो रहा है, क्या ऐसा मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई मुत्तहिद हो जाएं, या मुत्तहिद से मुराद है कि इत्तेहाद हो जाए इनका? हम जबान दे चुके हैं और हुकूमत बनाने का वक्त तो निकल चुका। हमने मुस्लिम लीग को जबान दी है कि हम आपके साथ मिलकर करेंगे, और जाहिर है कि पीटीआई भी कभी हमारे साथ नहीं करेगी, इत्तेहाद नहीं कर रही, और उसने वाज़ेह ऐलान किया है कि हम आपको बात करने के काबिल नहीं हैं। तो जो आए हमारे घर पे और बात की तो हम काम करती है। लेकिन ऐसा पीटीआई ने तो फजल रहमान को भी यहूदी एजेंट कहा था। खान साहब ने तो फजल रहमान को भी यहूदी एजेंट कहा था, तो उनसे भी तो मुलाकात हो गई। नहीं, लेकिन जाहिर है कि बात तो दोनों तरफ से होती है। वो अगर दूसरा कहे कि आप बात करने के काबिल नहीं है, आपसे बात नहीं है। अगर इसको इस तरह समझूं कि अगर पीटीआई की तरफ से नरम गोशा दिखाया जाए तो पीपल्स पार्टी भी चाहेगी कि बात कर ली जाए। हमें तो अब आपसे भी बात नहीं हो पा रही। हमें तो यही दुश्वारी है कि यार अब ना वो समझे ना समझेंगे मेरी बात। आपसे भी नहीं हो पा रही बात। हमने तो देखे, हमने तो राब्ता कर ही लिया। मैंने इलेक्शन कमीशन को भी ये कहा था कि नए प्रोग्रामों का तजुर्बा ना करें हमारे साथ, और वही जो पुराने टेस्टेड प्रोग्राम हैं उन पर बात करें। लेकिन उन्होंने भी नहीं मानी। आप भी नए प्रोग्राम का तजुर्बा कर रहे हैं, नए एप्लीकेशन का तजुर्बा कर रहे हैं। अच्छा नहीं साहब, तो एक दो लफ्ज़ समझ में आ जाएंगे तो कोशिश करूंगा जवाब देने। हाँ, मेरा सवाल यही है कि आप चूंकि आप जब मौजूद होते हैं या आप जैसे सियासतदान जब पार्टियों में मौजूद होते हैं तो हम लोगों को ये उम्मीद होती है कि मुल्क के अंदर कोई अच्छे फैसले होंगे और हम आवाम के लिए कोई बेहतर होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, आपके अलावा किसी पार्टियों में कुछ सीनियर लोग होते हैं। तो चूंकि आप लोग जीरक है, आपने एक पूरी तारीख देखी है, इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि जिन हालात से गुज़श्ता 10-12 साल से पाकिस्तान गुजरा है, आप लोग जब मैदान में होते हैं तो उम्मीद है कि आवाम के लिए कोई बेहतर फैसला हो सकेगा। अभी नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, वो हुकूमत में नहीं आएंगे, और पीटीआई को उन्होंने कहा है कि आप जाएं हुकूमत में लड़ें। और एक खबर ये भी है कि इमरान खान ने कह भी दिया कि ठीक है मैं मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ लेता हूँ। तो इसका मतलब तो ये कि पीटीआई जब 2/3 अक्सरियत पे जाएगी तो फिर बात वही नहीं आ जाएगी कि मैं क्यों इत्तेहाद करूँ किसी के साथ। ये बात नवाज शरीफ साहब को पहले कहनी चाहिए। हम मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की खातिर शहबाज शरीफ साहब खुद तशरीफ लाया, बात की उन्होंने, हमारे कहा कि आप हमारे साथ, हमने उस पर गौर करके उसकी बात मान ली, उस दिन हमारी चर्चा समेट। तो ये एक कारोबारी जमान में इसे हम क्या कहेंगे, कारोबारी जबान में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अगर अब वो इंतजाम करके हमारे साथ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जहाँ हैं वहाँ, और हमने जबान दी है तो हम उस बताएं। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग, नून लीग 88 से हम देखते हुए आ रहे हैं
یا اس سے پہلے سے کہ ایک اپوزیشن میں ہوتا ہے، ایک حکومت میں ہوتا ہے، پھر بیٹھتے ہیں جب کوئی کو ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی پیچھے سے کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، پھر بیٹھ جاتے ہیں، میثاق جمہوریت ہوتی ہے، پھر آگے چلتے ہیں، پھر لڑ پڑتے ہیں. تو اس سے پھر عمران خان تحریک انصاف بھی پیدا ہوتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ایک اچھا گیسچر نہیں بن پا رہا ہے ان دو پارٹیوں کے درمیان، جو کہ دونوں ملک گیر پارٹیاں ہیں، ملک کی سطح پہ پارٹیاں ہیں؟ کہ نواز شریف صاحب کی بات میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی، لیکن ان کی ٹیم ہم سے مذاکرات کر رہی ہے کہ حکومت کیسے چلائی. تو میرے خیال سے ایک بات جو کسی اور کے ذریعے آئے اس پہ بھروسہ کر کے اور کوئی بات کہہ دینی ہے وہ غلط ہوگی، کیونکہ ان کی ٹیم بیٹھی ہے ہمارے ساتھ کر رہی ہے، تو وہ بات جو ہے. اچھا طاہر صاحب، ابھی جو سندھ میں اس وقت مظاہرے چل رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی اس پر ایک تحفظات ہیں، نصیر آباد میں جو آپ کے وہاں دھاندلی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ اگر الیکشن کمیشن میں جا رہی ہیں شکایتیں، تو کیا اس کا کوئی حل نکلے گا؟ کہ اس کا حل اگر دیکھا جائے بادی نظر میں تو یہ تو کلدم لگتا ہے کہ کلدم کر دیا جائے پورے انتخابات، ساری جگہوں سے شکایتیں آ رہی ہیں. حل کیا ہے آپ کے نزدیک؟ انتخابات کو قلم قرار دینا جو ہے وہ غلط ہوگا. بہت پہلے یہ ہمارا مطالبہ تھا اور اسی مطالبے پہ قانون کے اندر ترمیم کی گئی تھی کہ الیکشن کے رزلٹ خود شہید بی بی صاحبہ نے ڈیمانڈ کی کہ الیکشن کے رزلٹ پولنگ اسٹیشن کے اوپر گنتی کی جائے اور جو بھی پولنگ اسٹیشن ہے اس کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے تمام الیکشن ایجنٹوں کو اور اس کو واضح جگہ چسپاں بھی کیا جائے. نہیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ووٹوں کے ڈبے اٹھ کے ایک مرکزی آفس میں چلے جاتے تھے اور وہ وہی ڈبے پہنچتے تھے یا کوئی اور پہنچتے تھے یا رستے میں ساتھ کیا ہوتا اس کا ہمیں پتہ نہیں تھا. تو شہید بی بی صاحبہ نے یہ کہا کہ پولنگ اسٹیشن پہ اس پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ، تو وہ پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ جو ہے وہ تب ہو رہے ہیں. فارم 45 جو ہے وہ فارم ہے کہ جو پولنگ کو دیا جاتا ہے. تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی شکایات آ رہی ہیں اس میں شواہد ایویڈنس جو ہے وہ فارم 45 کی جا رہی ہے. ہم نے بھی یہی طریقہ کار کیا ہے کہ اور مزید جو ویڈیوز ہیں کہ بیلٹ باکسوں کے اندر ووٹ پوچھے جا رہے ہیں یا جیسے 30,000 ووٹ 100 امیدوار کے ہمارے پاس موجود ہیں کیونکہ وہ پہلے جن جا رہے تھے وہ ہمارے کارکنوں نے اپنے قبضے میں لے لیے. تو یہ تمام شواہد جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، لیکن اصل جو ایویڈنس ہے وہ فارم 45 اور فارم 45 کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ دے سکتا ہے اس بات کا بھی کہ کون جیتا ہے اور یہ بھی کہ کیا دھاندلی اتنی بڑی ہے کہ کس پولنگ اسٹیشن پہ پھر سے پولنگ کرائی جائے. اور دھاندلی تو واقعی یعنی اگر ایک جگہ تو میں نے یہ دیکھا کہ فارم 45 سے 40 ووٹ ہیں ہمارے حال جو ہمارے پاس ٹرافی، جو الیکشن کمیشن کے پاس ٹرافی ہے اس میں 1440. یہ بھی کہ ان کے اندر بھی جعل سازی کی جا رہی ہے. تو بہرحال لیکن وہی فارم 45 جو اس کی قانونی حیثیت ہے جو الیکشن ایجنٹ کے پاس دستخط شدہ وہ پریزائڈنگ آفیسر کا. تو طاہر صاحب یہ کیس کہاں جائے گا؟ آپ بتا رہے ہیں، جیسے میں یہ سوال تھا میرا، اچھا وہ آپ نے ذکر کر دیا کہ جو فارم 45 ایک پارٹی کے پاس ہے، کسی بھی پارٹی کے پاس، اس میں جو ووٹ کی تعداد ہے وہ کچھ اور ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے اس میں تعداد کچھ اور ہے. اب ہم جو کیس کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں ہی جا رہے ہیں، تو وہ کس بنیاد پہ کرے گا؟ پھر ہمیں کورٹ جانا پڑے گا، عدالت، سینائی کورٹ یا سپریم کورٹ؟ الیکشن کمیشن کے سامنے یا اوپر جا کے عدلیہ کے سامنے جو اصل شہادت ہے بنیادی وہ فارم 45 ہے. اور یہ اللہ شہید بی بی صاحبہ کو جزا دے کہ انہوں نے یہ چیز کی تھی اور ان کے کہنے سے قانون
लेकिन दूसरे भी शवाहिद हैं। इलेक्शन कमीशन उन शवाहिद को भी देख के और आला अदालतें उन शवाहिद को अपना फैसला कर सकती हैं, लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है कि जो शवाहिद के ऊपर कानून के तहत फैसले किए जाएं और ऐसी जो भी सीटें हैं जिसपे शकूक शुबहात उनके बारे में इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फैसला करें कि कुछ पोलिंग स्टेशनों पर, और ये फैसले आए भी हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशनों पर फिर से इलेक्शन करा दिया जाए, जहाँ गड़बड़ किया जाए तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फिर से करा लिया जाए, लेकिन यकसर इंतखाबात को कलअदम करार दें उसकी गुंजाइश कानून। जो 2018 के इंतखाबात हुए थे जिसमें इमरान खान साहब की बनाई गई, तो उसमें तो फॉर्म 45 सिरे से थे ही, यानी सिर्फ 78,471 में से फॉर्म 45 में से सिर्फ 128 फॉर्म ऐसे थे जिस पर पोलिंग एजेंटों के दस्तखत थे। तो उसके बाद भी जो इंतखाबात को कलअदम करार देने का फैसला जो था वो नहीं आया, और अब अगर कुछ पोलिंग स्टेशनों पे हुई है तो जिन पोलिंग स्टेशनों पे जो है नहीं हुई और जहाँ जहाँ जिन बूथों के अंदर इंतखाबात ईमानदाराना हुए तो उनके हक को सल्ब करना नुमाइंदगी को, ये मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं। सदा साहब, आपके ख्याल में अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है कल या परसों गालिबन, वर्ल्ड डेमोक्रेसी क्या कहलाता है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स ने पाकिस्तान की रेटिंग 105 से 118 कर दी है इस हालिया इलेक्शन के बाद, ख़ास तौर पे इन हालात में आलमी सतह पे जब आप बात करते हैं, जब बैनुल-अक़वामी तौर पे डील कर रहे होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट बनती है, चाहे वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बन जाए, बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा इन हालात में, जबकि हमारे इंतखाबात पे आलमी सतह पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो क्या IMF या दीगर बैनुल-अक़वामी जो हमारे ताल्लुकात होंगे, जो हमारे मुआहदे होंगे, वो कहीं एग्जिस्ट करेंगे? मैं एक लफ्ज़ तो वो सुन पाया आलमी सतह, दूसरा IMF शहीद का ये सुन पाया। तो हमारी जो दस्तखत उनके IMF का या किसी भी जगह से कर्ज लेने का की बात नहीं, और वो हमने बताया कि हमारे पास वो वसाइल मौजूद कि जिससे हम अपनी मईशत को तरक्की दे सकते हैं, अपना लोगों की उजरतें दुगनी कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। और ये सिर्फ बात नहीं है बल्कि हम सिंध में ये करके दिखा चुके हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए घर के अंदर खास तौर से हम इंतहाई सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं और सोलर के जरिए उसको और सस्ती किया। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और अगर इस पर अमल किया जाए तो फिर हमें IMF या किसी दूसरे इदारे से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और शायद उन इदारों का भी मुतालबा पहला यही होता है कि आप अपने पैरों पे खड़े, और जब तक हम अपने पैरों पे खड़े नहीं तो एक बोझ बने रहेंगे अपने अवाम पे भी और दूसरे बाहर के साथ। हाँ, डेवलपमेंट के लिए नई प्रोजेक्ट्स के लिए हमारा अपना भी सरमाया होता है, कर्ज भी दिया जाता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी पे होता है और इस पर होता है कि किन शराइत पे कर्जा मिल रहा है और क्या उस कर्जे को हम आसानी से वापस कर सकते हैं, और कोई प्रोजेक्ट जिसके लिए कर्जा अगर किया जा रहा है तो उसमें बचत है कि हम अपने लोगों को वेजेस बढ़ा के प्रोडक्शन देके तो हम कर्जे को आसान। अभी जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसने वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स ने ये बताया है कि पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से जो इंडेक्स है वो 105 से 118 पे रेटिंग पहुंच गई है इस हालिया इंतखाबात के बाद। तो इन हालात में जबकि आलमी सतह पर पाकिस्तान के इंतखाबात पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे IMF हो,
اس حالات میں کوئی بننے والی حکومت جس کی بھی ہو، نواز شریف صاحب کی کیوں نہ ہو، کیا وہ عالمی سطح پہ اتنی پاورفل ہوگی کہ وہ ڈیل کر سکے؟ لوگ مانیں گے، تسلیم کریں گے ان کو؟ اب تین لفظ سمجھ میں آئے: عالمی سطح، جمہوریت، اور ابھی آپ نے کہا تو عالمی سطح اور جمہوریت. میں اس میں کچھ کوشش کروں گا اور ان الفاظ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا جو آپ نے کہے ہیں. مطلب پوری دنیا میں ایک پاپولزم کی ایک لہر چل رہی. امریکہ کے اندر یہ سب سے زیادہ چل رہی. اور پاپولزم کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو برا کہے جاؤ اور جذبات کو بھڑکائے جاؤ، اپنی طرف سے کوئی تجویز نہ دے. یہی ہمارے ہاں ہوا ہے کہ ہم مہینے بھر تک اپنا جو 10 نکاتی پروگرام اس کو لے کے پورے ملک کے کونے کونے میں گئے اور ہم بتاتے رہے کہ ملک کی جو تعمیر نو ہے اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے 3 کیسز کے اندر جس طریقے سے 16 18 گھنٹے کر کے سمری ٹرائل کر کے فیصلے سنائے تو اس سے پلیٹ فارم مل گیا تحریک انصاف کو لوگوں کے جذبات بتا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف نے شاید یہ کیا اس سے اچھا آپ ہمیں سزا دیجیے، جن کے لیے ہم چلے جائیں گے اعلیٰ عدالتوں میں اور تو چلے گئے. لیکن اس سے اقلیت کے بجائے جذباتیت جو ہے وہ زیادہ. میں پھر کہوں گا، اور اگر انگریزی کے لفظ تو ریشنلزم کی جگہ ایموشنلزم، کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کے رائے قائم کی جائے، یا یہ کہ جذبات کے ذریعے. اب جذبات جب بھی ہوتے ہیں، جب تعصب جب بھی ہوتا ہے، جب بھی آپ برا بھلا کرتے ہیں، تو اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ صحیح غلط کی تمیز ہوتی. اور شاید یہی ہوا ہے کہ جذبات کو بھڑکا کے کیونکہ ہمدردی ہر ایک انسان کو جس طریقے سے یہ کیسز چلائے گئے تو اس سے آپ بحیثیت انسان اگر سمجھیں، اگر دیکھیں تو مجھے بھی ہمدردی ہوئی کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے کہ نہیں. لیکن یہ کہ عقل کا دامن اگر نہ چھوڑا جائے تو میرے خیال سے آپ آگے بڑھ سکتے. اور اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی موو فرام ایموشنلزم ٹو ریشنلزم. ایک جذباتی قوم ہے، یہ جذباتی قوم کو اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا اور جذبات کی جگہ ٹھنڈے دماغ سے عقل کے استعمال. تو صاحب اس مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف نے پلاننگ سے سزاؤں کا صبح ظاہر کیا ہے کہ شاید مل گئے. انتخاب میرے ایک دوست کے طالب علمی کے زمانے میں وہ پولیس والوں کو پیسے دیتے تھے کہ یار مجھے ارسٹ ضرور کر، اور جب ان کو ارسٹ کیا جاتا تھا تو سارا مجمع ان کے لیے نعرے لگاتا تھا، اور پھر وہ اپنے 2 دن کھانے میں گزار کے واپس آ جاتے تھے. آپ پیسے اللہ نے ان کو دیے تھے. تو یہ اس قسم کے جو کمپرومائزز ہیں وہ میں دیکھتا آیا ہوں اپنے زمانے طالب علم. اب در حقیقت تو امریکہ کی خدمت سی پیک کو بند کیا، آئی ایم ایف کے پاس گئے، درآمدات کا دروازہ کھول دیا. تو یہ تو امریکہ کی اور مغربی ممالک کی خدمت تھی. لیکن پھر وہ انہی کو الزام دے دیا گیا کیونکہ امریکہ کے بارے میں لوگوں کے جو جذبات بہت ہی منفی ہیں، انہی کا نام لے لیا گیا کہ وہ پرچہ ہلا کے کہ ان کی سازش سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے. لوگوں کا وہ امریکی سازش ہے. اب پھر امریکہ کے پاس چلے گئے کہ بھائی ہم نے تم پہ اتنے احسانات کیے ہیں، سی پیک کو ہم نے روکا. سب سے بڑا احسان تو یہ ہے، پہلے تو ڈیلے کیا صدر چین کا دورہ، دھرنا دے کے، پھر سی پیک کو روکا، پھر آئی ایم ایف کے پاس گئے. تو اس سے بڑے تو احسانات نہیں ہو سکتے. اب اس احسان کا بدلہ لینے کے لیے پھر سے بیرسٹر صاحب امریکہ سے اپیل کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب میرے برابر ہی بیٹھتے تھے کہ جناب دیکھیے
अब आप हमारे अंदरूनी मामला लंदाजी करें और आप खड़े हुए इमरान खान के। एक तरीके से जायज़ है उनका मुतालबा कि अगर हमने आप पे एहसान किया तो आप भी हम पे एहसान। वैसे तार साहब, हमारे पूरी सियासत में अगर देखा जाए, चाहे किसी भी पार्टी की बात करें, यू टर्न हम सिर्फ इमरान खान के लिए रखते हैं, लेकिन यू टर्न तो हर जगह ही नजर आता है, हर सियासी पार्टी में। जिसको जहां मौका मिलता है वो अपना यू टर्न ले लेता है अपने मफादात के लिए। तो सियासत में इखलाकियात, सियासत में इक़दार, ये तो मेरे ख्याल में कहीं नजर नहीं आ रही अब हमारे यहाँ। आपने सियासत और इखलाकियात की बात की। मेरे ख्याल से एक महज़ब सियासी कल्चर की ज़रूरत है, और मैं अपनी पार्टी की हद तक कह सकता हूँ कि किसी भी कारकुन की या लीडर की ये मजाल नहीं कि किसी के लिए इखलाक से गिरी हुई जबान इस्तेमाल या किसी खातून पे उंगली उठाए या ख़वातीन के एहतराम में किसी तरह से बिटवीन द लाइन की अक्ल से वो जो है कोई ऐसी बात करे कि जो नाज़ेबा हो। हम इसको प्रैक्टिस करते हैं और इस बात की आम लोगों में कदर की जाती है, और लोग ये कहते हैं कि आप महत्व तरीके से रखते हैं, और ये इससे एक दूसरों के ऊपर भी ये कि भाई आपके दिल में चाहे से जो भी हो, लेकिन तरीके का महत्व हम दलील देते हैं, हम तौहीन नहीं करते। तो ये जो चीज़ है ये बहुत बहुत अहम है, और एक महत्व सियासी है मेरे ख्याल से क्या आएगा। लेकिन अब एक जो, जैसे कि मैंने कहा कि एक लहर चली है पॉपुलिज्म, और वो दूसरे को गालियां देने पे चलती, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, और मेरे ख्याल से वो तमाम लोग की जो तहजीब और इखलाक उनको ये बात समझनी चाहिए। और इसका तरीका ये नहीं है कि आप भी पलट के बोल ज़बान से। सरदारी साहब के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन उन्होंने कब जवाब दिया। तो मुझे इक़ाम और तक़ीम की सियासत की चलती है। उन्होंने कहा कि भाई आप जो कुछ भी कहते हैं वो अपनी जगह, हमारे दरवाजे खुले हुए, आप हमारे। तो उसका जवाब उन्हीं अल्फाज में नहीं दिया जाता जो अल्फाज आपके ख्याल में आने वाले साल, 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान में आप इस्तेहकाम देख रहे हैं, या एक दफ़ा फिर वही तहरीक देख रहे हैं जो धरनों का एक सिलसिला था? देखिए, बहरान अब आपका मुल्क जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इससे नीचे आप नहीं जा सकते जिस हद तक। तो अब जो अकेला रास्ता है वो यही है कि संभला जाए। हल मौजूद है, आसान हल मौजूद, हमने पहले वो दे रखे हैं, और हम चाहते हैं कि अब उन पर गुफ्तगू की जाए। हो सकता है कि दूसरे उससे बेहतर हल हो सके, हो सकता है कि गुफ्तगू के जरिए हम जो हल दे रहे हैं उनको भी बेहतर बना। तो हल तो आसान है, कोई ऐसी दुश्वारी। कल एक हिंदुस्तानी चैनल इंटरव्यू कर रही थी, तो मैंने उसको यही कहा कि अगर दिल्ली में मुफ्त बिजली दी जा सकती, केजरीवाल दे सकती, मशरकी पंजाब को, वो जो हिंदुस्तानी पंजाब है उसके अंदर 300 यूनिट हर एक को मुफ्त दी सकती, तो वही सूरज जो हिंदुस्तान पे चमक रहा है वो हमारे यहाँ मेरे ख्याल से हम भी ये कर सकते हैं। और किसी जगह हम ये कर रहे हैं, घर के अंदर 100 यूनिट हम मुफ्त दे रहे हैं, जो कि शमसी तवानाई से 150 मेगावाट की शमसी प्लांट है वो वहाँ लगी, और उससे हम इस्लामपुर के 100 यूनिट सक्कर के अंदर अभी और जो जिसका कि परसों इसके साथ सोलर प्लांट, कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है 100 मेगावाट की बना रही। तो ये अगर जगह जगह लग जाए, जैसा कि हमने अपने 10 पॉइंट्स में कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम वो प्लांट लगे, हर इंडस्ट्रियल एरिया में सोलर प्लांट लगे, बिजली को सस्ती करें। बिजली अगर 3 रुपये 4 रुपये या 6-7 रुपये में भी आपको, तो आपकी प्रोडक्शन बहुत ऊपर ले सकती, रोजगार की पोजीशन पर लोगों को रोज जो उजरतें जो हैं वो दुगनी की जा सकती। अच्छा तार साहब, बहुत एहतराम के साथ सवाल ये भी तो बनता है कि ये जो आज आपका 10 नुकाती एजेंडा है, 10 नुकाती आप प्रोग्राम दे रहे हैं, ये
گزشتہ اتنے سالوں میں کیوں نہیں آیا جب پیپلز پارٹی اتنے 15 سال سے مسلسل حکومت میں ہے, اس کے علاوہ بھی ہے, تو اس وقت کیوں نہیں آیا؟ یہ آئنسٹائن کی بھی غلطی کہ آئنسٹائن نے فوٹو وولٹائکس جو تھی وہ اپنے پیدا ہونے سے قبل کی. کیونکہ آئنسٹائن کا احسان ہے انسانیت پہ کہ اس نے فوٹو میونک میں جب وہ وہاں کی فیکلٹی میں میونک یونیورسٹی تو یہ فوٹو وولٹائکس کا, اور اس فوٹو وولٹائکس نے دنیا کی حالت بدل دی. اور وہ جو امیر ملک ہو غریب ملک کا جو ایک فاصلہ تھا اس پہ جو ہے, اب ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہندوستان میں 42 سولر پارک 142 کیوں نہیں؟ جناب علی, ہم خرکول کے اوپر کام کر رہے ہیں اور خرکول میں ہم 3.5 روپے فی یونٹ اس وقت بجلی پیدا کر رہے ہیں اور 3600 میگا واٹ ہم دے رہے ہیں نیشنل گرڈ کو. لیکن کیونکہ تھرکول کی بجلی پیدا ہونے والی تھرمل بجلی سے سندھ کے جو لوگ ہیں وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے, اس لیے اب ہم یہ سولر پارک ہم نے لگایا 1.5 میگا واٹ کا, جس میں اسلام کوٹ کے اندر, اسلام کوٹ جہاں سے یہ کوئلہ مائن کیا جا رہا ہے, نکالا جا رہا ہے, وہاں پہ کم از کم 100 یونٹ. تو قدم با قدم چلنا ہوتا ہے. غلطی البرٹ آئنسٹائن کی ہے کہ اس نے فوٹو وولٹائکس سے 100 سال پہلے کیوں نہیں. سر میں بہرحال اس سوال پہ نہیں جا رہا, لیکن یہ کہ مجھے امید یہ ہے کہ آپ موجود ہوتے ہیں نا, آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں امید رہتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کام ہوتا رہے گا. کیونکہ ابھی چاہے آپ پیپلز پارٹی کی بات لے لیں, ایم کیو ایم کی لے لیں, نون لیگ کی لے لیں, جو نئے لوگ ہیں وہ شاید اس طرح پہ نہیں سوچ رہے جس طرح پہ آپ نے سوچا ہے. تو کیا ان سیاسی نئے لوگوں کی تربیت, ان کی اپروچ کو بہتر کرنا, مثبت بنانا, تو وہ آپ جیسے لوگ کوئی وہاں کلاسز لیتے ہیں کیا؟ آپ کلاسز دیتے ہیں ان کو؟ کہ ہم یہی ان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے ہیں کہ اس پرانی سوچ کو ختم, وہ جو پھر آپ کہیں گے جی اقبال نے تو یہ بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ پرانی سیاست گری خوار ہے, زمین میر سلطان سے بیزار ہے, یا یہ کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا مشہور ساتھی نامہ ہے. تو چیئرمین بلاول بھٹو اتنی دیر میں کیوں پیدا ہوئے تھے, اب جوان سینئر سیاست آ گئے, آپ یہ پرانے طریقے چھوڑ دیے. میں تو کہہ رہا ہوں پرانے لوگوں سے تربیت دیجیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ پرانے لوگوں سے اس کی تربیت لیجئے, اخلاقیات کی, سیاست کی تربیت کیوں نہیں لیتے نئے لوگ؟ چیزیں اتنی واضح ہیں کہ یہ ہر ایک کو جیسے اب یہ فوٹو وولٹائکس ہے کہ جب ایک روشنی کی کرن پڑتی ہے خاص میٹلز پہ تو الیکٹرانز جو ہیں وہ نکلتے ہیں. فوٹو وولٹائکس سے وہ سب کو پڑتا ہے. یہاں شہر میں ہر تیسرے چوتھے گھر پہ آپ کو لگے ہوئے نظر آتے. میں جس دفتر میں بیٹھا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 5 سال سے سولر پینل پہ ہم شہر میں چلائیں. تو یہ نالج جو ہے یہ سب کے پاس ہے. اور کیا وہ نالج کہ ہاں ہمیں مہذب ہونا چاہیے, اخلاق سے بات کرنا چاہیے, ہمیں کس طریقے سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے, یہ سینکڑوں ہزاروں سال سے انسان کے پاس جاری ہے. تو نالج ہوتی ہے, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کرنا, اس کے اندر مفادات کو ضرورت. بات یہی ہے کہ مفادات کو اپنے چھوڑنا پڑے اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ سب کے مفاد میں, مطلب جماعت کے مفاد میں فرد کا مفاد. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا. اور اب عمل درآمد جو ہے وہ ہماری مجبوری ہے, کیونکہ اگر ڈوبیں گے تو سبھی ڈوبیں گے, کوئی بچے گا, اور اگر تیریں گے تو سب تیریں گے. تو اب ان کی بھی یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے بات کہ ہاں تیریں گے تو سب تیریں گے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. ڈوبیں گے تو سب ڈوبیں گے, تیریں گے تو سب تیریں گے. بس آپ کا آخر میں بہت شکریہ, آپ نے بڑی زحمت آپ کو ہوئی اس انٹرویو کے لیے. آپ کو آواز میں مسئلہ تو میں نے پہلی دفعہ اس ایپلیکیشن کا نام
جی جی اس پارٹ اس سے ریکارڈنگ اچھی ہو جاتی ہے. میں چاہوں گا کہ کسی وقت آپ کو زحمت دوں, انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کو چاہتے ہیں. یہ تجربہ جو ہے یہ ابھی کامیاب نہیں ہوا ہے, اس میں پھر کچھ بہتری آ جائے گی انشاءاللہ, بہتری آ جائے گی, بہتری آ جائے گی. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ماضی میں پی ٹی وی کے ڈرامے لکھے تھے, اگر آپ اس ایپلیکیشن میں بہتری لا سکتے ہیں تو ہم سولر پینل بھی لگا سکتے ہیں انشاءاللہ دنیا میں ہر جگہ. انشاءاللہ نہیں, انشاءاللہ کراچی میں مجھے امید ہے کہ سندھ میں بہت جلدی بجلی کا مسئلہ, توانائی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آپ جیسے رہنما موجود ہیں تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کراچی میں اور سندھ میں کم سے کم ہم بہتری کی امید کر سکتے ہیں. وقاف میں آپ لوگ موجود ہیں. طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے اتنا وقت دیا مجھے, اور میں چاہوں گا گاہے بگاہے آپ کو زحمت دیتا رہوں. کسی وقت آپ سے مجھے گفتگو کرنی ہے, اپنے ناظرین کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں طاہر صاحب جیسے سینئر سیاستدانوں کے لیے, سینئر لوگوں کے لیے, کہ آپ نے اپنا بچپن کیسے گزارا, جوانی کیسے گزری, اور وہ کچھ کیا سیکھا جو آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم آج کی میں اس سے میرے بات کی نسل کو پیچھے کی طرف نہ دیکھیں. شاید میں نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن شاید مجھے بہت کچھ کرنا. ہاں, لیکن طاہر صاحب ہم آپ کو دیکھیں گے تو ہم سیکھیں گے. یہ ہماری آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نہیں آپ کہہ رہے یہ بات, لیکن آپ ہوں یا کوئی بھی پارٹی کے لیڈر ہو, کہیں کے بھی سیاستدان ہو جو آپ کے دور کے لوگ ہیں, انہوں نے بہت کچھ ہمیں سکھایا ہے. دیکھیں آگے کا رستہ جو ہے وہ دشوار ہے. آگے کا رستہ ہمیشہ دشوار ہوتا ہے. جب بھی آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو دشواریاں ہوتی ہیں, لیکن آگے تو آپ کو بڑھنا ہوگا. جو رابرٹ فروسٹ نے لکھا کہ اینڈ مائلس ٹو گو بیفور آئی سی, مائلس ٹو گو, کہ کافی آپ کو ابھی آگے جانا ہے اس سے پہلے کہ آپ ہمیشہ کے لیے کیا آگے. تو اس وقت وہ بالکل جیسے بیٹسمین آخری اوور کے اندر نکل کے کھیلتا ہے, میری بھی وہی حالت آخری اوور اور مجھے نکل. صاحب انشاءاللہ اس آخری اوور میں بھی آپ ہمیشہ کی طرح چھکا ماریں گے, جس طرح آپ نے ہمیشہ سیاست میں اور اپنے ڈراموں میں مارا ہے, اور ہم نے اپنے ڈرامے دیکھے ہیں. میں انشاءاللہ آپ سے گاہے بگاہے دوبارہ رابطہ کروں گا اور آپ کو زحمت دوں گا آپ کی اجازت سے, اور چاہوں گا کہ ہم آپ کے ذریعے بھی سیکھیں اور یقیناً ہم آگے کی طرف دیکھیں, اور آگے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ سیاست میں صرف اختلاف نہیں ہوتا, الزامات نہیں ہوتے, بلکہ بیٹھا بھی جاتا ہے, بیٹھ کے مسئلوں کو حل کیا جاتا ہے. اور جس طرح ابھی طاہر صاحب نے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف آتی ہے پیپلز پارٹی کے پاس, تو پیپلز پارٹی بیٹھنے کو تیار ہے اور بیٹھ کے اس ملک کے استحکام کے لیے کام کرنے کو تیار ہے. پاکستان تحریک انصاف جب فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کر سکتی ہے تو پیپلز پارٹی سے بھی ہو سکتی ہے. نواز شریف صاحب جا کے بیٹھ گئے, انہوں نے کہہ دیا کہ میں حکومت میں نہیں جاؤں گا, وہ پنجاب کی سطح کو ہی لے کے چلنا چاہتے ہیں. دیکھتے ہیں آگے سیاست کہاں جاتی ہے. انشاءاللہ ہم کسی اور ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ہوں گے. طاہر صاحب کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا وقت دیا اور اتنا ٹائم دیا, اور انشاءاللہ ہم طاہر صاحب کو پھر زحمت دیں گے کسی اور پروگرام میں. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. آپ کو ہمارے پروگرامات کیسے لگتے ہیں اس بارے میں بتاتے رہیے گا. اللہ حافظ.